حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یا مناقب اور اس میں تعلیم امت کے طریقے، اس کے موضوع پر ہم نے کچھ باتیں سماعت کی تھیں، اور میں نے ابتدائے درس میں 3 آیتیں مختلف مقامات سے پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بہت ہی اعلیٰ ترین عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انتہائی جامع اور انتہائی کامل تھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات کو امت کے لیے خصوصی طور پہ اور عمومی طور پہ تمام لوگوں کے لیے ایک مثال، آئیڈیل، اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت قرآن میں واضح ہے جو سب کو ہی معلوم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دوسری آیت میں نے پیش کی تھی سورہ یونس کی، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے حبیب کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن پڑھ کے نہ سناتا، تمہیں قرآن کے بارے میں نہ بتاتا، اور تحقیق میں نے اپنی زندگی تم میں گزاری ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کا کردار اتنا اعلیٰ اور شاندار تھا کہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی اس بات کو یقین کرنے میں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مزید فضل ہوا تو اللہ نے آپ کی شخصیت کو بھی ہمارے سامنے عیاں فرمایا، ظاہر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات اور دلائل قرآنی بھی پیش فرمائے تاکہ کسی کو کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تیسری آیت میں نے پیش کی تھی سورہ حجر کی، جو کہ 14ویں پارے کے اندر ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم۔ تو یہ 3 آیتیں اس موضوع پر تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو با کمال شخصیت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر معاملے میں انتہائی کامل درجے پر ہیں، تو آپ کی جو تعلیمات تھی وہ بھی انتہائی کامل اور اعلیٰ ہے۔ آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا سمجھانے کا طریقہ انتہائی نرم، انتہائی سلجھا ہوا، اور لوگوں کو انتہائی شینی کلام ملا کرتا تھا۔ ایک ہے گفتگو کسی بات کو سمجھانے کے لیے اسی کو راؤنڈ گھمایا جائے اور پھر کسی نتیجے پر لایا جائے، اور ایک ہے سیدھے نتیجے تک پہنچا دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں الجھاؤ نہیں ہے۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی احادیث ہیں، ان کے اندر فلسفیانہ منہ شگافیاں موجود نہیں ہیں
کہ ایک کے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی کڑی ملائی جائے پھر جا کر کوئی چیز سمجھ میں آئے، نہیں، انتہائی سادہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر فرمایا کرتے، بہت آپ کی لمبی تقریر یا واعظ شریف نہیں ہے، مختصر کلام ہیں آپ کے۔ چنانچہ سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اتنے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی شخص ان کے کلمات کو گننا چاہے تو وہ گن سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلامی افضل، اسلام کا کون سا کام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا لوگوں کو کھلانا، جو بھی بھوکے ہیں ان کے لیے ضیافت کا، کھانے کا اہتمام کرنا۔ اب یہ دو لفظ ہیں، تطعم الطعام، تطعم ایک لفظ، طعام دوسرا لفظ، تقرئ السلام، ہر ایک کو سلام کرنا، جنہیں تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، یہ اسلام میں افضل عمل ہے۔ اب دو لفظ ادھر ہیں، دو لفظ ادھر ہیں، اور ان کے سوال کا جواب آپ نے عنایت فرما دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو انتہائی سادہ اور پرتاثیر ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم انتہائی شستہ اور انتہائی بلیغ۔ اب بلیغ کیا چیز ہے؟ بلیغ یہ ہے کہ موقع محل کے مطابق، موقع محل کے مطابق۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کے گھر میں جنازہ ہے اور آپ اس سے خوشی کی کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ موقع محل سے مناسبت نہیں رکھتا۔ حالانکہ خوشی کی بات کرنا، مبارکباد دینا کوئی برا عمل نہیں، قرآن و حدیث میں موجود ہے، لیکن اس وقت تعزیت کا موقع ہے۔ اور اسی طرح کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہے، اس کی شادی ہے، یا کوئی اور خوشی کا موقع ہے، اسے جا کے تسلی اور تعزیت کرنا، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، وہ کہے بھائی میں خوشی میں ہوں، آپ میرے غم میں شریک ہیں، تو موقع محل نہیں ہے۔ تو بالکل آپ کا کلام موقع اور محل کے عین مطابق ہوا کرتا تھا، انتہائی اعلیٰ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے کلام کو بلیغ کلام، بلاغت والا کلام، موقع محل اور مناسبت کے اعتبار سے کلام ہوا کرتا تھا۔ تو پچھلے ہم نے جمعۃ المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثیں سنی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں کچھ اور لے کے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو وہ موقع محل اور لوگوں کی نفسانیت یا ان کے ذہن کے عین مطابق ان کے الجھاؤ کو سلجھانے کے لیے، کسی کا سوال آتا نہیں تھا، آپ اس کے چہرے سے سمجھ جاتے تھے، اس کا جواب عنایت فرما دیتے، وہ تسلی پا جاتا۔ ایک حدیث شریف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ملتی ہے اور ہمارے لیے یہ تعلیم بھی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ایام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف ہمارے لیے سنت قرار دیا گیا کہ اس میں لیلۃ القدر موجود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً پہلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اس میں لیلۃ القدر نہیں تھی، پھر دوسرے دن 10 دن کا، اس میں بھی موجود نہیں تھی، پھر تیسرے دن کا،
اور پھر فرمایا اس میں نے پائی ہے، آئندہ آپ اسی میں اعتکاف فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ دوران اعتکاف آپ موجود تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں۔ تو پڑوس میں ہی حجرے ہیں اور یہ مسجد ہے، حضور تشریف رکھتے ہیں اس میں، تو وہ کسی کام سے ملنے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جیسے معتکف چل سکتا ہے، سو سکتا ہے، تو آپ چل رہے تھے۔ اس کو ٹہلنا بھی کہہ سکتے ہیں، چلتے چلتے کوئی ذکر و اذکار کرنا۔ تو وہ جب تشریف لائیں تو حضور ان کے ساتھ ان سے کچھ بات فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ مسجد میں موجود ہیں، چل رہے ہیں۔ وہ خاتون چلی گئیں کیونکہ باپردہ تھی، ان کو نہیں معلوم کون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یہ میری زوجہ میمونہ ہیں۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں، انہوں نے تعجب سے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس تعجب کا جواب ان کے سوال سے پہلے دے دیا۔ اب یہاں پہ دو تین باتیں ہیں کہ اگر کوئی کام آپ جائز کر رہے ہو اور کسی کو آپ کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے، اور قبل اس کے کہ وہ آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو یا وہ کسی اور کو غلط فہمی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ غلط سلط باتیں بتانا شروع کر دے، اور پھر وہ ایک چیز پلٹ کر نہ جانے کتنی غلط چیزوں میں مبتلا ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ اول مرحلے پر اس شبہ کو دور کر دو کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہماری زندگی میں ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنا کھانا لے گئے کہیں آفس میں، اور آپ اپنا کھانا کھا رہے تھے کہ کسی کو محسوس ہوا کہ اس نے فلاں کا کھانا کھا لیا، یہ تو لاتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے دل میں شک ہو اور وہ کسی اور کو کہے کہ فلاں فلاں نے ایسا کیا، تو آپ اس سے پہلے کہہ دو یار آج میں ناشتہ نہیں کیا تھا تو گھر سے ناشتہ لے آیا، میں نے سوچا وہیں کر لوں گا۔ یہ وہ بات ہے چھوٹی سی جس سے وہ اور اس کے بعد والے غلط فہمی میں جو مبتلا ہو سکتے تھے ان سب کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کا اظہار فرما دیا، جواب بھی عنایت فرما دیا، اور کئی ایک خرابیوں سے انہیں بھی بچا لیا اور بعد کے لوگوں کو بھی بچا لیا۔ اور ہم جیسے لوگوں کو ایک تعلیم بھی مل گئی کہ اگر کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس میں لوگ شک اور شبہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو آپ اس کا برملا اظہار فرما دیں، برملا اظہار فرما دیں۔ اسی طرح ایک حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آتی ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ عرب میں مدینہ پاک میں ایک صاحب ایک اونٹنی کے مالک تھے۔ وہ اونٹنی بڑی اعلیٰ نسل کی تھی اور ریس میں کام آتی تھی، وہاں ریس چلتی تھی اونٹوں کی، آج بھی شیخ یہ کام کرتے ہیں۔ اول تو یہ شرط لگانا منع فرمایا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ شرط کے جو پیسے ہیں وہ حرام ہیں، جوا، سٹا، اس کی مختلف صورتیں، لاٹری، آنکڑا، یہ سارے الفاظ ہمارے یہاں رائج الوقت ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اگر بلا شرط صرف یوں ہی شرط کے بغیر ریس لگائی جائے تو جائز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی احادیث طیبہ جو ان سے مروی ملتی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کے لیے مسجد قباء سے اور کسی دوسرے مقام تک 3 میل اور 5 میل کی ریس کروائی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ جو
اونٹ سوار ہے اس کی ٹریننگ ہو، اور جو اونٹ ہیں وہ فربا رہیں، چاقو چوبند رہیں، کل کو جہاد میں کام آئے. تو اگر نیت صالح ہو تو پھر درست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کی یہ ریس کروائی ہے. اس کے اندر ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی تیسرا بندہ کوئی انعام رکھ دیتا ہے اور ان ریس لگانے والوں کا کوئی حصہ اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر یہ تیسرے بندے کی طرف سے انعام رکھنا بھی جائز ہے. پھر کھیل سکتے ہیں، جو جیتے گا اسے انعام مل جائے گا. لیکن یہ جو میچ ہوتا ہے بچوں کا، یا کرکٹ ہوتے ہیں، یا مختلف گیمز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر پہلے اپنے پیسے رکھوانے پڑتے ہیں، 10,000 10,000 اور 10 آپ کی جو ہے ٹیمیں تھیں اس کے 1,00,000 روپے جمع ہو گئے. اب جو جیت جائے گا اخراجات نکالنے کے بعد 50,000 کا ونر اس کو انعام ملے گا. تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ گویا آپ نے ہی اس کے اندر حصہ ڈالا ہے. اگر کوئی تھرڈ پارٹی خود کہتی ہے، محلے کا کوئی امیر ہے، سربراہ ہے، وہ چاہتا ہے بچے ایکٹیو رہیں، بجائے آج کے زمانے میں گیموں شیموں میں اس میں لگنے کے کہ جسمانی صحت برباد ہو رہی ہے، وہ ایکٹیو رہیں، اور وہ خود یہ کر رہا ہے، تو پھر اس کی اجازت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب ایک اونٹنی کے مالک تھے، اور وہ اونٹنی جب ریس میں جاتی تھی جب جیت جاتی تھی، جب جاتی تھی جب جیت جاتی. اب وہ اونٹنی ایک مرتبہ ریس ہوئی تو وہ اونٹنی ہار گئی. اب جب ہار گئی تو اس وقت کے جو لوگ موجود تھے وہ اس کو منحوس وقت سمجھنے لگے، یا اس اونٹنی کے بارے میں بدشگونی کا خیال رکھنے لگے کہ یار یہ ہار گئی، اب کچھ بڑا ہونے والا ہے، اب کچھ ایسا کام ہونے والا ہے جو انہونا ہوگا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی یہ ذہنیت ملاحظہ فرمائی تو ایک جملہ فرمایا، اور قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے بہترین تعلیم ہے. اس میں سنیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق علی اللہ ان یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ اللہ. اللہ پر لازم ہے، اللہ پر لازم ہے، یعنی اللہ ہماری طرف سے تو کوئی لازم نہیں ہے، اس نے اپنی ذات پر رکھا ہوا ہے. اللہ کا حق ہے، اللہ نے یہ معاملہ فرمایا ہوا ہے از خود کہ دنیا میں جو چیز بھی عروج پائے گی اللہ اسے زوال ضرور عطا فرمائے گا. بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. آج سب عروج چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو زوال اللہ کی طرف سے آنا ہی آنا ہے. اس کی ایک صورت موت بھی ہو سکتی ہے. کتنے ہی طاقتور پہلوان جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے آج وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ جو ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، ڈھاتے تھے، انسانوں کو وہ انسان نہیں سمجھتے تھے، آج بھی ایسے ظالم لوگ ہیں جو ہر جگہ کر رہے ہیں، یہاں ہوں باہر ہوں پوری دنیا میں ہوں. ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا یہ عروج زوال میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرمائے گا. جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ انہیں بخشتا نہیں ہے. ظالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایاک ودعوۃ المظلوم. لوگوں مظلوم کی دعا سے بچو. اسے ہم بد دعا کہتے. وہ ظالم کے حق میں بد ہو رہی ہے نا، لیکن وہ تو اپنے حق میں تو دعا ہی کر رہا. لوگوں ظالم مظلوم کی دعا سے بچے. کیوں؟ کہ اس کی دعا
اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان حجاب نہیں ہے، حجاب رکاوٹ نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگلا جملہ بہت اہم ہے۔ کوئی مسلمان بھی یہ نہ سوچے کہ کسی کافر پہ ظلم کر جائے، مسلمان پہ تو کرنا الگ بات ہے، وہ تو اور بھی زیادہ ہے، وہ تو اور بھی زیادہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اگر مذہب کا بھی کوئی تصور رکھے درمیان میں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں گرفت ہونے سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان دعا میں حجاب نہیں ہے۔ آج ظلم کے لوگ پہاڑ توڑ رہے ہیں کسی بھی بنیاد پر، اور عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور آئندہ بھی یہ دنیا کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بخشے گا نہیں۔ انہیں دنیا میں ہی اس کی سزا دکھائی جاتی ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو ظالمین تھے، جب مرنے کے قریب ہوئے تو ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے، ان کو اپنے انہیں چھوڑ گئے، انہیں کوئی دفنانے کو تیار نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ان کا نام ہوا کرتا تھا، چرچا ہوا کرتا تھا کہ وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے۔ بسا اوقات یہ طاقت مال کی ہوتی ہے، کبھی جگہ کی، سیٹ کی، سیاست کی، اس طرح لوگ یہ کر رہے ہیں۔ انتہائی ظالمانہ عمل ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج جو ظالم تھا جب وہ مر جائے گا، اور مظلوم تو ویسے مر چکا، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور وہ مظلوم ظالم کی گردن پکڑ کر لے کر آئے گا، اور پھر جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ چھوٹ نہیں سکے گا۔ یہ معاملہ ماضی کا بھی ہے، حال کا بھی ہے، مستقبل کا بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر اس بات کو واضح فرما دیا کہ جو بھی عروج پائے گا، بلندی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر یہ لازم فرما لیا ہے، وضعہ اللہ، اسے ضرور نیچے کرے گا۔ ہر عروج کو زوال ہے، لہذا جو نعمت ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ صحت ایک نعمت ہے، مال ایک نعمت ہے، آل اولاد ایک نعمت ہے، ذہن کا، علم کا، صلاحیتوں کا صحیح رہنا ایک نعمت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی کی اولاد اس کے سامنے چلی جاتی ہے، کسی کا مال لٹ جاتا ہے، اور کسی کی صحت برباد ہو جاتی ہے، کسی کا عہدہ لمحوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ کل تک جس کے دائیں بائیں سینکڑوں لوگ تھے، آج اسے کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بہت سارے آفیسز کے لوگ ہیں، کل تک جو صاحب بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ملازمین ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ اپنی پینشنوں کے لیے دھکے کھاتے پھر رہے۔ کیوں کہ وہ جب سیٹ پہ موصوف بیٹھے تھے وہ کئیوں کا حق برباد کرتے تھے۔ آج ان کے ساتھ اللہ نے ہر عروج کو زوال عطا فرمایا۔ یہی دنیا کا حال ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر کئی ایسے مواقع ہیں کہ جس کے اندر امت کی اصلاح کے پہلو موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی اب جوڑ لیجئے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ کیونکہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ من جانب اللہ ہے، وہ من جانب اللہ ہے۔ ایک حدیث شریف سے اس کو اور واضح کرتا ہوں اور ایک آیت سے، کہ جو کچھ بھی ہے وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ ایک آیت ہے سورہ حشر کی جو ہم پڑھتے بھی ہیں، هو اللہ الذی لا الہ، اسی سورت کے اندر یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، جو حکم دیں، جو تعلیم دیں تم لو، اور جس چیز سے منع فرما دیں رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑی سخت گرفت فرمانے والا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل درآمد نہ کرنا ایک برا عمل ہے، گناہ ہے، لیکن انکار کر دینا یہ اس سے بھی زیادہ بدترین عمل ہے۔ اس کو ہم عالم کورس کی زبان میں، دینیات کی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے حجیت حدیث۔ حدیث شریف کا حجت شرعی ہونا، دلیل شرعی ہونا، حجت ہونا، لازم ہونا۔ جو فرما دیا ہے وہ آپ کو کرنا ہے، جس سے منع فرما دیا اس سے آپ کو رکنا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو احادیث طیبہ کا انکار کرتے پھرتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں تم گدھے ہو اور گدھے کھاؤ، عقل سے پیدل ہو، کیونکہ قرآن نے کہا جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے اس کی مثال گدھوں کی جیسے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے جیسے ہیں اور اپنے سروں پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، کتنی بھی کتابیں ہوں نیچے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، گدھا گدھا یہ بے عقل ہے۔ اور گدھے کھاؤ، کیونکہ گدھے کھانا حدیث شریف میں منع ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو سب کو گدھے کھلانے چاہیے۔ تم گدھے کا گوشت کھاؤ، ہم گائے بھینس بکری مرغی جو حلال جانور ہمارے لیے رکھا گیا ہے ہم اسی کو کھائیں گے، اسی کو استعمال کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا حجت ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ دوسری آخری حدیث شریف کا میں نے عرض کیا، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، وہ حضور کی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یار حضور کبھی ہماری تعلیمات کے لیے فرما رہے ہیں، کبھی نجی باتیں بھی فرماتے، تو آپ ہر چیز لکھ لیتے ہو، تو کچھ تعلیمات کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ لکھا نہ کرو۔ حضور نے دیکھا عبداللہ لکھ نہیں رہے، یہ پہلے صحابی ہیں جو حضور کے فرامین لکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو حضور نے دیکھا عبداللہ آپ لکھ نہیں رہے، عرض کہ حضور میں لکھتا تھا لیکن بعض ساتھیوں نے مجھے یہ کہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں جو کچھ جس وقت جب بھی کہتا ہوں حق ہی میری زبان سے نکلتا ہے، حق ہی میری زبان سے نکلتا ہے، تم لکھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے نبی کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔